بعد از حمد و صلات معزز سامعین، دوستو بزرگوں، پچھلے جمعۃ المبارک کے آخر میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ان کی پیدائش سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ملنے تک ہم نے آیات مکمل کر لی تھی۔ مختصر سا آخری آیت کے بارے میں دوبارہ سے سماعت فرما لیجیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں ہے کہ فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا، اور اس بیٹے کے بارے میں وہ چند خصوصیات ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام فرشتوں کی طرف سے یہ خوشخبری سنتی ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتی ہیں، کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ مرد و عورت کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ مجھے تو ابھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں، میرا نکاح نہیں ہوا، تو میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات کہی کہ اللہ رب العالمین ایسا ہی یہ معاملہ کرے گا، اور اللہ جیسا کرنا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ اسباب بندوں کے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا جب بھی وہ کسی کام کا، کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے کہ ہو جا فیکون، تو وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اسی طرح اللہ رب العالمین بغیر آپ کو کوئی مرد چھوئے آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا گیا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین آپ کے بیٹے کو حکمت بھی سکھائے گا اور کتاب بھی سکھائے گا۔ اور یہاں پر جو مفسرین ہیں وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ تورات اور انجیل، تورات میں جو احکامات یا جو چیزیں رہ گئی تھیں، انجیل اس دین کو یا اس تعلیمات کو کافی حد تک مکمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ تورات کے اندر صرف احکامات تھے، اور انجیل کے اندر اللہ رب العالمین نے حکمت بھی ساتھ نازل کر دی، تاکہ یہودی جو ہیں یا جو بنی اسرائیل والے ہیں وہ اس سے زیادہ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اپنے جو حواری تھے ان کو یہ کہا بھی تھا کہ ابھی میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن تم ابھی اس بات کے متحمل نہیں ہو یا وہ باتیں صحیح سمجھ نہیں سکتے۔ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو تم کو وہ تمام باتیں سکھا دے گا جو ابھی میں تم کو بتا نہیں سکتا۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ تو یہاں پر بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان فرمائیں، ان میں کہا کہ ان کو کتاب بھی اللہ سکھائے گا اور حکمت بھی سکھائے گا۔ اس سے تورات اور انجیل دونوں مراد ہیں، اور ساتھ ہی آگے اس کی تفسیر بھی بیان فرما دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی تورات اور انجیل، حکمت اور کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ آگے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئیں گے، ہم ان کو بنی اسرائیل کی طرف ایک پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجیں گے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس وقت انہوں نے یہی باتیں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی تھی ان کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور بچپن میں بھی جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بیٹے کو لے کر آئیں تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اس وقت بھی حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے اس وقت بھی سورہ مریم میں آتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ انی عبد اللہ، حالانکہ اس وقت 1 2 یا 3 دن ان کی عمر تھی۔ اس بچپنے کی عمر میں بھی انہوں نے کلام کیا، جس کا ذکر پچھلی آیات کے اندر بھی میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں جب کوئی بچہ صرف دودھ کی خواہش رکھتا ہے اس وقت انہوں نے کلام کیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں تمہارے پاس ایک کتاب لے کر آیا ہوں، میں اللہ کی طرف تمہارے پاس ایک رسول ہوں۔ اور جب جوان ہوئے تو آیت مبارکہ کے اندر آتا ہے انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم،
میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اور یہاں پر اگلی آیات پڑھنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں نے پہلے بھی ایک بار اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی پیغمبر اس روئے زمین پر آتا ہے تو وہ اپنے وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر حاوی ہوتا ہے، ان کو، اس نبی کو، اس رسول کو ایسے معجزات عطا کیے جاتے ہیں کہ اس وقت میں جس چیز کا زور ہوتا ہے، جس چیز کا شورش ہوتی ہے، جس چیز کی، اس میں وہ بہت حد تک مہارت رکھتے ہیں۔ اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت بڑے بڑے جادوگر موجود تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بڑے بڑے جادوگر بھی نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ان کی لاٹھی عصا بن گئی، بہت بڑا اژدہا بن گئی، اس وقت جادوگر بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور انہوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی بڑے سے بڑا جادوگر اس طرح کا معجزہ نہیں دکھا سکتا، اس طرح کا عمل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر طب اور حکیم بڑے بڑے موجود تھے، اس لیے ان کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ بڑا سے بڑا حکیم بھی اس معجزے تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ آگے وہ معجزات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں تم لوگوں کے لیے من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، ایک پرندے کی مورت بناؤں گا، فانفخ فیہ، اور میں اس کے اندر پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اور وہ اللہ کی اذن سے ایک پرندہ بن جائے گا۔ یہ بڑے سے بڑے وہاں کے جو حکیم تھے وہ ایک بیمار شخص کو ٹھیک تو کر سکتے تھے، لیکن کسی بے جان چیز کے اندر، کسی بے جان مورت کے اندر پھونک مار کر اس کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے تاکہ بڑے سے بڑے حکیم بھی جب ان چیزوں کو دیکھیں تو وہ اپنی عاجزی ماننے پر مجبور ہو جائیں اور اس بات کا اعلان کر دیں کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن جب لوگ تعصب کی پٹی میں آ جاتے ہیں، جب عقل کے اندھے بن جاتے ہیں، تو پھر ایسی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند دیگر معجزات بھی بیان ہوئے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مادر ذات اندھوں کو بھی شفا دے دیتا ہوں۔ یعنی اگر ایک وہ بندہ کہ جو بڑا ہوا، بوڑھا ہوا، اس کی اگر بینائی چلی گئی تو اس کی بینائی کے کافی حد تک امکان ہوتے ہیں، لیکن جو پیدائشی طور پر اندھا پیدا ہوا اس کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے حکیم، یہاں تک کہ آج کی جدید سائنسی دور کے اندر بھی اس کا مکمل علاج نہیں کیا جا سکتا جو پیدائشی طور پر اندھا ہو۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں اس وقت بھی یہ بات سب مانتے تھے، بڑے سے بڑے حکیم بھی جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے وقت کا جو حکیم تھے ان میں نمایاں کرنے کے لیے، ان پر حاوی کرنے کے لیے معجزہ عطا کیا کہ جب بھی کوئی بچہ یا کوئی بندہ مادر ذات پیدا ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر یہ معجزہ ظاہر کرتے تھے تاکہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھیں اور ایمان لائیں۔ تیسرا معجزہ بیان کیا گیا، والابرص، کوڑی کے جو مریض تھے، ابرس کے مریض تھے، ان کو بھی وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اور وہاں بڑے سے بڑا حکیم بھی ان مرضوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی اذن سے مردوں کو بھی زندہ کر دوں گا۔ اس بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی یہ دلیل رکھنے کے لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ایک مردے کو زندہ کیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سب سے پہلے یا بہت پہلے فوت ہوا تھا اور اس قبر کے صرف تھوڑے بہت آثار موجود تھے۔ تو وہ اٹھا اور اٹھ کر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جب یہ گواہی دی تو دوبارہ وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات عطا کیے گئے تھے جو اس وقت کے دور میں بڑے سے بڑے لوگ، بڑے سے بڑے دانا، کہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم کو یہ بھی بتا دوں گا کہ تم جو کچھ گھر سے کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو یہ بھی بتاؤں گا جو تم اپنے گھروں کے اندر جمع کرتے ہو، جو محفوظ کرتے ہو، جو چھپا کر آتے ہو، تاکہ تم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ میں عام انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ رب العالمین کی
طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں، لیکن ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ ان پر ایمان نہ لائے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک ان تمام معجزات میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی موجود ہے، اگر تم اللہ کو اور آخرت کو ماننے والے ہو، تو میری ان تمام باتوں پر بھی غور و فکر کرو۔ یہ تمام کی تمام تمہاری ہدایت کے لیے نشانیاں دی گئی ہیں مجھے، لیکن وہ لوگ پھر بھی تعصب کی پٹی کے اندر مبتلا رہے، اور ان کے اندر خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر کم و بیش 23 سے 24 سال تھی، اور ان کے مقابلے میں بڑے بڑے یہودی علماء درویش موجود تھے، لہذا یہودی عام طور پر ایسے بڑے لوگوں کی باتیں مانتے تھے، اور اس نوجوان کی بات جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بات وہ انکار کر دیتے تھے، اور ان لوگوں کی بات، ان کے حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑے بڑے یہودی درویش کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے۔